آپس کی رنجشوں کی سب سے بڑی وجہ یہ بدگمانی ہے کہ جیسے میں خیال رکھتا ہوں دوسرا کیوں نہیں رکھتا۔ جب بدگمانی پیدا ہو تو منفی سوچوں کی بجائے دوسروں کی اچھائی کے بارے میں سوچیں۔ بدگمانی سے رشتے کمزور پڑ جاتے ہیں۔ کسی کے ماضی پر اس کو ذلیل کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ کہیں اس کا یہ ماضی آپ کا مستقبل نہ بن جائے۔ دل چھوٹے ہو جائیں تو بڑے بڑے گھروں میں بھی جگہ تنگ پڑ جاتی ہے۔ انسان کی دسترس میں چاہے لاکھ نعمتیں ہوں، ایک ادھوری خواہش سب کی اہمیت گھٹا دیتی ہے۔ کتنا نادان ہے انسان کہ ایک لا حاصل کی امید پر کتنے حاصل ٹھکرا دیتا ہے۔ ہمیشہ مخلص رہیں۔ آپ کی موجودگی وقتی ہو سکتی ہے مگر کردار اور رویے دائمی اثرات چھوڑ جاتے ہیں۔ خوبصورت اور پیارے دل لوگوں کے رویوں سے ٹوٹے اور امیدوں سے ہارے دل اس بات پر یقین رکھو کہ تمہارا رب انسانوں کی طرح نہیں ہے کہ تمہاری کسی ایک خامی، تمہاری کسی ایک غلطی پر تمہارا اخلاص ضائع کر دے۔ وہ قدردان ہے، بہت قدر کرنے والا، خواہ وہ کسی آنسو کی قدر ہو یا گناہ کے بعد کسی ندامت بھری معافی کی یا اس کی محبت میں مسکرانے کی۔ وہ ہر عمل سنبھال کر رکھتا ہے۔ اللہ تو نہایت رحم کرنے والا مہربان ہے۔ کون کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے، کیا کھاتا ہے، کیا پیتا ہے، ان سب باتوں سے دور ہو کر صرف اپنا جائزہ لیجیے۔ اپنے اندر کی خالی جگہوں کو پر کرنا سیکھیے۔ خود کو بھی کبھی محسوس کر لیا کریں۔ کچھ رونقیں خود سے بھی ہوا کرتی ہیں۔ ہر چیز کے بارے میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بذات خود اچھی یا بری ہے۔ کچھ چیزوں کا استعمال ان کے اندر برائی کا اثر اتنا جما دیتا ہے کہ ان میں آپ کے لیے اچھائی ختم ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، دوسروں کے لیے مشکلات کے پہاڑ کھودیں گے تو آپ کی اپنی آسانیاں بھی اسی کھودے ہوئے پہاڑ کی اونچائی پر پہنچ جائیں گی۔ اپنے لیے آسانیاں چاہتے ہیں تو دوسروں کو آسانیاں پہنچائیے۔ آپ کے لیے رب آسانیاں لکھ دے گا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، میں نے یہ سیکھا ہے اس دنیا سے کہ یہاں ہر کوئی موت کا مزہ چکھے گا، لیکن بہت کم لوگ ہیں جو زندگی کا مزہ چکھ پاتے ہیں۔ علم کی ابتدا ہے ہنگامہ، علم کی انتہا ہے خاموشی۔ انسان بچ سکتا ہے تکبر سے سلام کے ذریعے، مصیبت سے صدقے کے ذریعے، بیماری سے دعا کے ذریعے اور غصے سے صبر کے ذریعے۔ معذرت کرنے کا بہترین انداز یہ ہے کہ متعلقہ غلطی کبھی نہ دہرائی جائے۔ دو انسانوں کے درمیان سب سے طویل فاصلہ بدگمانی کا ہوتا ہے۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے ہوئے ایک مرحلہ ایسا آتا ہے جب مناجات کی لذت اس ضرورت سے زیادہ محبوب ہو جاتی ہے جس کے لیے انسان گڑ گڑا رہا ہوتا ہے۔ جب تعلقات میں آزمائش کے سوا کچھ نہ ہو تو بڑے بڑے ظرف والے بھی ہار جاتے ہیں۔ بھاتی ہی نہیں دنیا کی رونق اس کو، جسے اچھا لگتا ہو خود اپنی ذات میں رہنا۔ ابن سینا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، خاموشی عالم کے لیے زیور ہے اور جاہل کی جہالت کے لیے پردہ ہے۔ اجنبیت ایک راز ہے اور راز ہمیشہ پرکشش لگتے ہیں۔ جس معاشرے کے نونہال کم عمری میں عشق کی بیماری میں مبتلا ہونے لگیں تو معاشرے کو پھر تعلیم کی نہیں بلکہ تربیت کی ضرورت درپیش ہوتی ہے۔
نظر انداز کیجیے اور باریکیوں میں مت جائیے۔ اگر آپ ہر جگہ رکتے گئے تو سب سے نفرت ہو جائے گی۔ دنیا میں سب سے مطمئن لوگ وہ ہیں جنہیں اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کرنے کی عادت ہو۔ اکثر شام کے منظر سے ڈر لگتا ہے، افق پر ڈوبتا سورج مجھے انجام لگتا ہے۔ اللہ سے تعلق کا سب سے اثر انداز اور آسان ترین راستہ قرآن حکیم ہے۔ ڈھلتے سورج نے اداس کیا اور اس حقیقت کے روبرو کیا کہ ہر آغاز کا ایک اختتام ہے، ہر کہانی کا انجام اور ہر عروج کا ایک زوال ہے۔ یہ منظر دیکھ کر احساس ہوا کہ تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ سدا بہار کچھ نہیں ہوتا، نہ غم نہ خوشی اور نہ ہم۔ ہمارے وجود کو بھی ایک دن ڈھل جانا ہے، بالکل اس سورج کی مانند، اور پیچھے رہ جانی ہے تو صرف ایک کہانی۔ تیری رحمت کے طلبگار بہت ہیں، اگرچہ کہ گناہ گار بہت ہیں۔ ذکر الہی کی فرصت نہیں ملتی، دنیا کے جھمیلوں میں گرفتار بہت ہیں۔ لوگ کہ سمجھتے ہیں متقی ہم کو، یہ رب جانے کے اداکار بہت ہیں۔ دل بوجھل روح پریشان ہے ہماری، جانے کیوں یا رب بے قرار بہت ہیں۔ منتظر ہیں تیرے ایک کن کے مولا، ہم دکھی اس بار بہت ہیں۔ تیری رحمت کے بھروسے مانگے تجھ سے، ہم تو ورنہ خطا کار بہت ہیں۔ رہنا آسان تب تک ہوتا ہے جب تک سہنا نہ پڑے۔ جب ہم سہ کر تھک جاتے ہیں تب ہم پاس نہیں رہتے، دور ہو جاتے ہیں۔ اس لیے کوشش کریں لوگ آپ کے رویے بخوشی سمجھیں، نہ کہ سہیں اور ٹوٹ جائیں۔ کوئی سورج سے سیکھیں عدل کیا ہے، حق رسی کیا ہے، کہ یکساں دھوپ بڑھتی ہے صغیروں میں کبیروں میں۔ اگر وقت گزر جائے اور ہم آپس میں دشمن بن جائیں تو پھر بھی راز راز ہی ہوتے ہیں۔ وقت کے ساتھ جتنی زیادہ ہماری عمر بڑھتی جاتی ہے، مایوس اور اداس رہنے کے بہانے بڑھتے جاتے ہیں۔ امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، پہلے لوگ ملتے تھے تو ایک دوسرے سے نفع پاتے تھے، آج صورتحال بدل گئی ہے ہمارے مطابق، اب تو لوگوں کو چھوڑنے میں ہی نجات ہے۔ سچ کو دلیلوں کی ضرورت نہیں ہوتی، جو لوگ حق پر ہوتے ہیں وہ بیجا صفائیاں پیش نہیں کرتے۔ جب انسان اپنی وقت کھو دے تو اس کے لیے بہترین پناہ خاموشی ہے۔ وضاحت کبھی سچائی ثابت نہیں کر سکتی اور ندامت کبھی نعم البدل نہیں ہو سکتی۔ اللہ سب کو سلامت رکھے۔ بہت سے لوگ چھوٹے یا بڑے عہدوں پر کامیاب لوگوں کے ساتھ تعلق بنا کر خود کو مضبوط محسوس کروانے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ اگر آپ اندر سے کمزور ہیں تو ساری دنیا بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو، آپ کمزور ہی رہیں گے۔ جس راستے پر آپ گامزن ہو اور اگر اس راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے تو سمجھ جائیں کہ آپ غلط راستے پر ہیں۔ ایمان والوں کی نمازیں خشوع سے بھری ہوئی ہوتی ہیں اور وہ بیکار کاموں سے دور رہتے ہیں۔ زندگی تجربات کا نام ہے، کچھ تجربات خود کرنے پڑتے ہیں اور کچھ دنیا خود سکھا دیتی ہے۔ اگرچہ مختصر رہیں لیکن مخلص رہیں۔ کئی بناوٹی چاہنے والوں سے ایک مخلص چاہنے والا بہتر ہے۔ زندگی کی صبح میں غلط راستے پر پڑنا اتنا بڑا جرم نہیں جتنا زندگی کی شام تک اسی راستے پر سفر جاری رکھنا ہے۔ اگر کسی شخص کو دیکھیں کہ وہ قرآن سے زیادہ موسیقی میں دلچسپی لیتا ہے
تو سمجھ لیں کہ اس کا دل اللہ کی محبت سے خالی ہے۔ مٹھی جتنی پکی بند کریں گے چیز ہاتھ سے اتنی ہی سرکتی جائے گی۔ رشتوں کا بھی دم گھٹتا جاتا ہے جب ان پر اتنی سختی کی جاتی ہے۔ سانس لینے دیں، جو آپ کا ہے وہ کہیں جائے گا نہیں، جو آپ کا نہیں اسے یہ بندشیں اور پابندیاں مزید دور کر دیں گی۔ خلوص کے رشتے بوجھ نہیں لگتے، یہ بڑی آسانی سے سنبھل جاتے ہیں، اور مطلبی رشتے اتنے وزنی ہوتے ہیں کہ ان کو سنبھالتے سنبھالتے ہم خود ان کے نیچے دب جاتے ہیں۔ اے موسموں کے بدلنے والے رب، ہمارے دل کی خزاں کو بہار میں بدل دے۔ جو وضاحت نہیں چاہتے ان کو دینی بھی نہیں چاہیے، اور جو دوری چاہ رہے ہوں ان سے دور ہو جانا چاہیے، ورنہ انسان اپنا بھرم گنوا دیتا ہے۔ دنیا کی حقیقت تو یہ ہے کہ جس کی جیب میں وزن ہوتا ہے اس کی بات میں بھی وزن آ جاتا ہے۔ انسان کی یادداشت کسی چہرے کو محفوظ نہیں رکھتی، البتہ اچھے برے سلوک کو ضرور محفوظ رکھتی ہے۔ لہٰذا لوگوں کے ساتھ ایسا حسن سلوک کرو کہ جب جب آپ یاد آئیں آپ کے لیے اس کے دل سے دعا نکلے۔ سیدنا طلحہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انعام اور تحفے کے بارے میں کنجوس سے مشورہ مت لو، جنگ کے معاملات میں بزدل سے مشورہ نہ کرو، اور کسی لڑکی کے متعلق نوجوانوں سے صلاح مشورہ نہ کرو۔ اس دنیا میں ہم جیسے ہزاروں لوگ ہیں، مگر ہر کسی کی کہانیاں الگ الگ ہیں۔ ہر کوئی اپنی اپنی زندگی میں مصروف ہے، کوئی اپنے لیے جیتا ہے تو کوئی اپنوں کے لیے جیتا ہے۔ کم ہمتی سے کیوں نہ ہو توہین زندگی، انسان کا وقار تو عزم جہاں میں ہے۔ ہارنا سیکھو تاکہ تمہیں جیتنے کا طریقہ آ سکے۔ تکلیف وہ ہوتی ہے جو آپ کو مکمل طور پر بدل دے۔ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں کے اندر ہیں۔ اپنے حالات کے مطابق خوش رہنا سیکھیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنا سیکھیں، اپنی چادر کے مطابق خرچ کیجیے، اپنوں کو اپنانا سیکھیں۔ لوگوں کے دل جنت تو نہیں جو آپ اس میں رہنے کے لیے خود کو تھکا رہے ہیں۔ صدائیں ایک سی یکسانیت میں ڈوب جاتی ہیں، ذرا سا مختلف جس نے پکارا یاد رہتا ہے۔ ہر لمحے کو محسوس کرنا سیکھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کتنے لمحوں کو آپ نے بغیر کسی مصیبت کے گزارا ہے۔ انسان جب رو نہ سکے تو وہ لکھ لیتا ہے۔ کبھی کبھی کسی سے اتنی شکایت ہو جاتی ہے کہ شکایت کرنے کو بھی دل نہیں کرتا۔ یہاں پل پل جلنا پڑتا ہے، ہر رنگ میں ڈھلنا پڑتا ہے، ہر موڑ پہ ٹھوکر لگتی ہے، ہر حال میں چلنا پڑتا ہے۔ کبھی خود کو کھونا پڑتا ہے، کبھی چھپ کے رونا پڑتا ہے، کبھی نیند نہ آئے پھولوں پہ کانٹوں پہ سونا پڑتا ہے، کبھی مر کے جینا پڑتا ہے، کبھی جی کے مرنا پڑتا ہے۔ یہ کیا ہم بن کے بیٹھے ہیں کہ دنیا چن کے بیٹھے ہیں، نصیحت کی کتابوں کو پرے ہم ڈال بیٹھے ہیں، سبھی سے بدگمانی کی لکیریں کھینچ بیٹھے ہیں، سفر کی راہ میں اپنے کیا پیروں کو ہے زخمی، سمیٹا درد کو ہم نے وہ منزل چھوڑ بیٹھے ہیں، فرمان الہی کے سبھی احکام کو ہم نے دلوں کی سرزمینوں سے نکالے بھول بیٹھے ہیں۔ سکون ملتا ہے کچھ لفظ کاغذ پر اتار کر،
चीख भी लेते हैं और आवाज़ भी नहीं आती। कभी कभी महसूस होता है लफ्ज़ भी लुम्स रखते हैं। कोई बात पढ़कर मुस्कुरा देना और किसी तहरीर पर आंखें नम हो जाना, किसी बात पे दिल का धड़कना, इसी बात की दलील है कि लफ्ज़ भी लुम्स रखते हैं। ईमान अचानक गायब नहीं होता, चेहरे का नूर अचानक ख़त्म नहीं होता। पहले खौफ खुदा जाता है, फिर नमाज़ें जाती हैं, फिर हया, फिर पर्दा, फिर ईमान चला जाता है। दुनिया में जहालत इसलिए नहीं बढ़ती कि दुनिया में इल्म की कमी है। दुनिया में जहालत इसलिए है कि हम लोग अब गुफ्तगू जीतने के लिए करते हैं, किताबें रोब झाड़ने के लिए पढ़ने लगे हैं और सवाल खुद को अक्लमंद दिखाने के लिए करते हैं। रात को सोते वक्त ज़रूर सोचा करें कि मेरा मकसद हयात क्या था और मुझे किन कामों ने थका दिया। बाहर की तमाम रंगीनियाँ अंदर की एक उदासी को हरा नहीं सकती। बुलंदी से खड़े होकर नीचे हकारत से मत देखें, बल्कि ये सोचें कि कभी आप भी नीचे खड़े थे। हमेशा मुस्बत रहें, चाहे जितना भी कड़ा वक्त आ जाए। बड़ी से बड़ी परेशानी में मुस्बत रहना उस परेशानी से मुकाबला करने की हिम्मत देता है। मनफी सोच आपकी परेशानी को ज़्यादा बढ़ाकर आपके मुकाबले की सलाहियत को दबा देती है। हर इंसान बैक वक्त पूरी दुनिया के इंसानों के लिए अच्छा साबित नहीं हो सकता। इसलिए अगर कोई आपके साथ बुरा है तो उसकी बुराई उछाल कर बाकियों को उसकी अच्छाई से महरूम ना करें। सूरज के तुलू होने में एक पैगाम है कि उजाले बांट लेने से कभी कम नहीं होते। जब जब तलब बढ़ती है तो हाथ खुद ब खुद रब के आगे फैल जाते हैं। सारी बात तो तलब की है। जो सख्त हालात और ज़रूरत के मौके पर भी आपका साथ निभाए, वो एक बेहतरीन दोस्त है। कुछ तोड़ने से पहले याद रखिए कि टूटी हुई चीज़ जुड़कर भी कभी पहले जैसी नहीं होती। अल्फाज के भी मोहब्बत भरे हाथ होते हैं। सब्र के साथ आसानी का इंतज़ार करना भी इबादत है। ख्याल का पाकीज़ा होना बताता है कि रूह भी पाक है। हर ताल्लुक़ की हकीकत वक्त खोल देता है। रूहों के दरमियान मुताबिकत मोहब्बत की सबसे मजबूत वजहों में से एक है, क्योंकि हर एक शख्स उस चीज़ की तलाश करता है जो उसके मुताबिक हो। जब ज़िंदगी खुदार्जी है तो फिर हम कौन से हक़ के तहत इसमें मौजूद चीज़ों में हमेशगी तलाश करते हैं। कभी कभी शाम कुछ इस तरह से ढलती है कि हमें अपने दिल समेत सब कुछ डूबता हुआ महसूस होता है। ऐ जुनून क्यों लिए जाता है बियाबां में मुझे, जब तुझे आता है घर को मेरे सहरा करना। मैं समझता हूँ कि है जन्नत व दोज़ख क्या चीज़, एक है वस्ल तेरा, एक है फुरकत तेरी। न पूछ मुझसे कि मैं क्या तलाश करता हूँ, मैं तो गुनाहगार हूँ, पर्दा तलाश करता हूँ। दर्द सबका बांट लेना असल यही इबादत है। जो लोग दर्द को समझते हैं वो कभी भी दर्द की वजह नहीं बनते। शौक़े वफा न सही, खौफ़े खुदा तो रख। एक ताकतवर कौम हिम्मत और सलाहियत वाले लोगों से उभरती है। अगर किसी जगह अदल कायम ना रहे तो वहाँ निज़ाम भी बर्बाद हो जाता है।
اور اخلاق بھی برباد ہو جاتا ہے۔ جب اللہ ایک قوم یا ایک انسان کا انتخاب کرتا ہے تو وہ اسے بہت سے امتحانات کے ذریعے طاقتور بنا دیتا ہے۔ جو اپنے گھر کا نظام قائم نہیں رکھ سکتا تو وہ ایک معاشرے میں بھی نظام قائم نہیں رکھ سکتا۔ بعض اوقات جال بچھانے والے جیت بھی جائیں تو ہار جاتے ہیں، اور زندہ بھی ہوں تو مر چکے ہوتے ہیں۔ اگر تم کچھ فتح کرنا بھی چاہو تو دلوں کو فتح کرنا سیکھو۔ تمہارا تو صرف ہواؤں پہ شک گیا ہوگا، چراغ خود بھی تو جل جل کے تھک گیا ہوگا۔ زندگی کبھی ایسا سفر بھی کرواتی ہے جس میں پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ زندگی تجھ پر بہت غور کیا، تو رنگین خیالوں کے سوا کچھ بھی نہیں۔ اللہ دکھی دلوں کو بہت قریب ہو کر سنتا ہے۔ معجزوں تک پہنچنے کے لیے بڑا کڑا صبر کرنا پڑتا ہے۔ جس چیز میں اللہ کی رضا ہوتی ہے وہ چیز ہمیں کبھی بے سکون نہیں کرتی۔ کسی کو تکلیف دے کر اللہ سے اپنی خوشی کی دعا مت کرنا، لیکن کسی کو ایک پل کی خوشی دیتے ہو تو اپنی تکلیف کی فکر مت کرنا۔ صرف اللہ ہی ہے جس پر یقین رکھو تو اندھیروں میں بھی راستے نکل آتے ہیں۔ جسے اپنی خاموشیوں کے راز خود نہیں معلوم، نہ جانے یہ لوگ اسے مغرور سمجھتے ہیں۔ نبوت ختم ہے تجھ پر، رسالت ختم ہے تجھ پر، تیرا دی عرفہ والا شریعت ختم ہے تجھ پر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ انصاف ایک ستارے کی طرح ہے، ہر چیز اس کے ارد گرد چکر لگاتی ہے اور وہ اپنی جگہ قائم رہتا ہے۔ امتحان بذات خود علم میں موجود ہے۔ آپ کی زبان سے نکلا ہوا ہر لفظ آپ کی شخصیت کو ظاہر کرتا ہے۔ اصل خزانہ علم ہے، اور خزانے صرف ان پر ظاہر ہوتے ہیں جو ان کو دیکھ سکتے ہیں۔ معافی سے پہلے دل کی صفائی ضروری ہے، اور اللہ نے حقیقت کا مخاطب انسان کو بنایا ہے۔ اپنے اندر سیدھی راہ کا ہونا اچھی بات ہے۔ اللہ سے عشق رکھنے والا ہی دنیا کا بوجھ اٹھا سکتا ہے۔ بہادری کی جستجو میں تنہائی بہترین ساتھی ہے۔ بزدل کی تلوار سے بہادر کی وجہ زیادہ ہیبت ناک ہوتی ہے۔ دشمن ہی تمہیں شیر کی طرح بہادر بناتا ہے۔ میں حیران ہوں اس بات پہ تم کون ہو کیا ہو، ہاتھ آؤ تو بت، ہاتھ نہ آؤ تو خدا ہو۔ اصل میں جو مل گیا لا الہ کیوں کر ہوا، جو سمجھ میں آ گیا پھر وہ خدا کیوں کر ہوا۔ فلسفی کو بحث میں اندر خدا ملتا نہیں، ڈور کو سلجھا رہا ہے اور سرا ملتا نہیں۔ بازار میں ایک چیز نہیں کام کی میرے، یہ شہر میری جیب کا رکھتا ہے بھرم خوب۔ اس کو دیکھیں گے بے حجاب حفیظ، شوق دیدار گر سلامت ہے۔ چاہے وہ جس لباس اور رنگ میں ہو، اس کا ہر رنگ ہے اسی کے لیے۔ جسم کو زیر زمیں بھی وہی پہنچا دے گا، روح کو جس نے فلک سیر کی طاقت دی ہے۔ پتہ اس نے دیا تیرا، ملا جو عشق میں خود گم، خبر تیری اسی سے پائی جس کو بے خبر پایا۔ ظرف ہے شرط اولی محسن، جام سب کے لیے نہیں ہوتے۔ جس شخص کو
ایک دید بھی تیری ہو میسر، مسعود ہے، خوش بخت ہے، قسمت کا دھنی ہے۔ کوئی دکھ ہے بہت ہنسنے سے بھی جاتا نہیں، کوئی غم ہے جو اندر روح تک آیا ہوا ہے۔ ایک ہم ہے کہ ہمیں کچھ بھی نہیں پاسے وفا، ایک وہ ہے جو کرم ہم پہ کیے جاتے ہیں۔ دشمن کی پسندیدہ چال دوستوں کو ایک دوسرے کے خلاف کرنا ہے۔ انسان کا مقام جو بھی ہو اسے غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جو عقل والے ہوتے ہیں وہ غور کرتے ہیں اور نجات پا جاتے ہیں۔ حقیقت کی راہ پر نابیناؤں کو بھی نظر آ سکتا ہے، اور بینائی رکھنے والے اندھے بھی رہ سکتے ہیں۔ دنیا میں ہر ایک چیز اس اللہ کی طرف سے ہے۔ اچھے انسان کے ساتھ دھوکہ کرنا ایسے ہی ہے جیسے آپ نے ہیرا پھینک کر زمین سے پتھر اٹھا لیا ہو۔ طلبگار کون ہے یہ انتظار بتاتا ہے۔ ضمیر ایسا ساتھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ دکھاتا ہے۔ توبہ کانٹے کو گلاب میں، زہر کو شہد میں بدل دیتی ہے۔ علاج کو زہر اور زہر کو علاج بنانے والا اللہ عز و جل ہی ہے۔ وطن تلوار کی طاقت سے فتح ہوتا ہے، مگر قلم کی طاقت سے قائم رہتا ہے۔ دشمن کے اس دروازے میں داخل مت ہو جس کا تمہیں پتہ نہ ہو کہ باہر کیسے آنا ہے۔ حق اور سچائی کی وہ آواز بنو جو ظالموں کو خاموش کروانے کے لیے گونجتی ہو۔ فتح ان کا مقدر ہوتی ہے کہ جو اپنے ہتھیاروں کو اپنے ایمان سے تیز کرتے ہیں۔ ریاست چاہے ساری زمین میں پھیل جائے، اگر اس میں انصاف نہ ہو تو یہ ریاست شعلوں میں جل جائے گی۔ اس دنیا میں دو طاقتیں ہیں، ایک تلوار کی طاقت اور دوسرا دماغ کی طاقت، لیکن دماغ کی طاقت کو شکست دینے والی تلوار ابھی تک ایجاد نہیں ہوئی۔ اپنوں کی زندگی میں سکون لانے کے لیے اپنی ہی زندگی کا سکون کھونا پڑتا ہے۔ قدرت کے فیصلوں کا انتظار بہت طویل ہوتا ہے، مگر نتیجہ انصاف پر مبنی ہوتا ہے۔ ڈوبے ہوئے کو ہم نے بٹھایا تھا اور پھر کشتی کا بوجھ کہہ کر اتارا گیا ہمیں۔ کہتے ہیں حاسد مزاج لوگ ان کتوں کی طرح ہوتے ہیں جو ہر اس سوار کا پیچھا کرتے ہیں جو ان سے تیز رفتار ہوں۔ سب سے بڑی خامی یہ بھی ہے کہ وقت کے ساتھ بدلنا نہیں آتا۔ کہتے ہیں کہ سہنا نہیں سیکھیں گے تو درد ہوتا رہے گا۔ کوئی دوسرا ہمارا دل نہیں توڑتا، ہم خود اپنا دل توڑتے ہیں، خود کو ذلیل کرتے ہیں، ایک ایسی جگہ رہ کر جہاں ہماری کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ رشتے بھی کتنے عجیب ہوتے ہیں، کبھی بے سبب توڑے جاتے ہیں اور کبھی چھوڑنے کی بڑی وجہ ہو کر بھی نبھائے جاتے ہیں۔ زندگی بہت تلخ ہے اور اس میں لوگ اپنے حصے کا زہر بھی ملا دیتے ہیں۔ زندگی میں کبھی ان دو لوگوں پر تبصرہ نہ کرنا، ایک جن کو چن لو اور دوسرا جن کو چھوڑ دو۔ زخم سب کے بھر جاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ان میں ناقابل برداشت ٹیس ضرور اٹھتی ہے۔ غم اور خوشی میں فرق محسوس نہ ہو جہاں، میں دل کو اس مقام پر لاتا چلا گیا۔ بڑا منافق اور بد کردار ہے وہ شخص جو آپ کی وجہ سے فائدہ اور مرتبہ پائے اور پھر آپ کی مخالفت اور عیب گوئی بھی کرے۔ آج تک یہ سمجھ نہیں آیا کہ ہر انسان اپنا عروج اور دوسروں کا زوال کیوں دیکھنا چاہتا ہے۔
جنہیں کندن بنانا ہوتا ہے انہیں مشکل راستوں کا مسافر بناتا ہے، جنہیں اپنے قریب کرنا ہوتا ہے انہیں دنیا داروں سے دور کر دیتا ہے۔ مولا کے سب رنگ نرالے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ خدا کو نہیں چاہیے تیرے ماتھے پر محراب، اے انسان بس اس کی مخلوق کا خیال کر۔ تخت الٹے ہیں وقت کے بادشاہوں کے، الہی ہماری فقیری سدا بحال رکھنا۔ دلوں میں بغض، نفرت، حسد رکھ کر لوگ دعاؤں میں اثر تلاش کرتے ہیں۔ کس کی تلاش ہے ہمیں، کس کے اثر میں ہے، جب سے چلے ہیں گھر سے مسلسل سفر میں ہے۔ نفس کو آنچ پر وہ بھی عمر بھر رکھنا، بڑا محال ہے ہستی کو معتبر رکھنا۔ ہر وہ بات جس سے گناہوں کا دروازہ کھلے اس سے اجتناب کرنا یعنی بچنا ضروری ہے۔ میری طلب سے میرے نصیب تک میرا معاملہ میرے رب سے ہے۔ ایک شور ہے مجھ میں جو خاموش بہت ہے، فطرت کامل تیری کن کی منتظر، اشک اشک حرف حرف دعا دعا۔ دیواروں کے پاس کان ہو یا نہ ہو مگر فرشتوں کے پاس قلم ضرور ہوتا ہے۔ کسی کو آزمایا نہ کریں، ضرورتیں کمزوریاں مجبوریاں غالب آ ہی جاتی ہیں، انسان فرشتہ نہیں ہوتا۔ جب بے ضرورت اور لمبی بات کی جاتی ہے تو کئی راز کھل جاتے ہیں، اس لیے بقدر ضرورت ہی بات کیا کریں۔ نفس کو یہ باور کراؤ کہ وہ دوسروں کے معاملات میں دخل نہ دے۔ ابتدا میں مشکل ہے لیکن یہ عمل آخر کار انسان کو بہت سکون پہنچاتا ہے۔ انسان آزاد تب ہوتا ہے جب کسی سے کوئی امید نہ رکھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، علم کے بغیر عمل کرنے والا اتنی اصلاح نہیں کرتا جتنا فساد مچا دیتا ہے۔ اصلاح کے 100 الفاظ سے زیادہ تجربے کی ایک ٹھوکر انسان کو مضبوط بناتی ہے۔ دوسروں سے بدگمان ہونے میں جلدی مت کیا کرے، کچھ چیزیں ویسی نہیں ہوتی جیسی نظر آتی ہیں۔ آپ کے الفاظ شیشے کے برتن کی مانند ہوتے ہیں، کوشش کریں کہ اس برتن میں ہمیشہ مٹھاس گھول کر لوگوں کو پلائیں، نہ کہ کانٹے جن کی چبھن انسان کے دل میں محسوس ہوتی رہے۔ ہمیشہ اپنے نفس کی اصلاح کریں، کیونکہ جو اپنے نفس کی اصلاح میں مشغول ہو جاتا ہے وہ دوسرے لوگوں کے عیبوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے۔ خود کوشش کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے معاملات اپنے رب کے سپرد کیا کریں، کیونکہ معاملات کو سلجھانے والی ذات صرف اللہ کی ہے۔ اللہ چالے چلنے والوں سے بڑا حفاظت کرنے والا ہے۔ اے انسان اپنے رب پر بھروسہ رکھ۔ آپ نے کبھی غور کیا کہ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو باشعور بناتا ہے۔ یہ گرتے پتے گواہی ہے ہر کمال کے زوال کی۔ اپنے سے کمزور کے ساتھ کیا جانے والا سلوک ہی انسان کا اصل اخلاق ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو جس چیز کو بھی اللہ کے ڈر سے چھوڑے گا اللہ تجھے اس سے بہتر عطا کرے گا۔ کتنا احسان ہے خدا کا ہم پر، کبھی دیکھنا سورۃ الرحمن پڑھ کر۔ اللہ کی محبت کے علاوہ دنیا کی ہر محبت تکلیف بھی رکھتی ہے۔ مجھ کو خواہش ہی نہ تھی ڈھونڈنے کی،
میرے دل میں موجود ہے خدا میرا۔ جہنم بنا دیا ہے دنیا کو جنت کے طلبگاروں نے۔ اللہ کی یاد اللہ کے بندے کی روح کو پاک کرتی ہے۔ اس کے اپنے اصول اور ارکان ہوتے ہیں، ہر کوئی کیسے جان سکتا ہے؟ یہ راز ان پر کھلتا ہے جو اس راہ پر چلتے ہیں اور اس کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہر فرد کسی خاص مقصد کے لیے پیدا ہوتا ہے، اور اس مقصد کو پورا کرنے کی خواہش اس کے دل میں شروع سے رکھ دی جاتی ہے۔ جو وسوسے کا دوست ہے وہ اللہ کی ذات کو کب دیکھ سکتا ہے؟ اپنے نفس کی انگلی کو آنکھ پر سے ہٹا لے، پھر تو جو کچھ چاہتا ہے دیکھ۔ آپ اللہ عز و جل کے دوست کو نہیں ڈھونڈ سکتے، لیکن اگر آپ سیدھے راستے پر چلیں اور سچی طلب رکھیں تو اللہ کے دوست خود آپ تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ کے عشق میں بقا پانے کے لیے فنا ہونا ضروری ہے۔ جب بندہ اپنی خواہش کو، اپنے نفس کو فنا کرے گا تبھی خدا کے قریب ہو پائے گا۔ ایمان کے ساتھ جو دل اپنے رب سے جڑا ہوا ہو، وہ کسی بھی طرح کے خطرے میں گر جائے تو ایمان اسے حقیقت پر ثابت قدم رکھتا ہے۔ عشق بدصورت نظروں اور حقیر لوگوں کے کانوں سے پوشیدہ ہے، اور اس کا ذائقہ شیطانی زبان نہیں چکھ سکتی۔ یہاں سے راہیں نکلتی ہیں بادشاہی کی، سو ہم فقیر تو کاسے کو تاج مانتے ہیں۔ تمہارے ڈھونڈنے والے کچھ ایسے کھوئے ہیں کہ ان کو آپ ہی اپنا نشان نہیں ملتا۔ فاصلہ ایسا کہ اسے دیکھ بھی نہیں سکتے، قربتیں ایسی کہ وہ شہرگ میں رہتا ہے۔ ہاں تیرے بے حجاب ہونے تک ہم بھی شامل تھے ہوش والوں میں۔ روح سے جاتا نہیں جب گناہ، کہوں کیسے پارسا ہوں میں۔ مٹا دیا میرے ساقی نے عالم من و تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہوں۔ اپنی جان تیرے لیے قربان کر دیں، بس نہیں چلتا کہ تیرے پاؤں پر سر رکھ دیں۔ جس کو دنیا جنون کہتی ہے، فقیر کا ہوش و حواس ہوتا ہے۔ بن جائیں۔ کبھی کبھی انسان کی وحشتیں اسے بے بسی کے اس مقام تک پہنچا دیتی ہیں جہاں اسے خود کو اذیت دینے میں سکون محسوس ہوتا ہے۔ کوئی شخص رات کی ظلمتوں میں سے گزرے بغیر طلوع سحر کا نظارہ نہیں کر سکتا۔ ڈھونڈ اجڑے ہوئے لوگوں میں وفا کے موتی، یہ خزانے تجھے ممکن ہے خرابوں میں ملیں۔ خدا تمہاری شہرک سے بھی قریب ہے، اور تم رونے کے لیے کاندھے ڈھونڈتے ہو۔ کبھی تھکنے لگیں، ٹوٹنے لگیں، مزید چلنا مشکل ہو جائے، نڈھال ہو جائے تو کیا کریں؟ اوپر دیکھیں، مسکرائیں اور کہیں اس سے تیری محبت مل جائے گی نا۔ تو چل رہا ہوں، گر رہا ہوں، مگر چل رہا ہوں۔ اگر تیری رضا میرے ٹوٹ جانے میں ہے تو ٹوٹنا اعزاز، بس اتنا کہنے کی دیر ہوگی، آپ کا دل سنبھل جائے گا۔ وہیں بڑا سا پہاڑ اب محض ایک چھوٹی سی پتھریلی رکاوٹ دکھنے لگے گی۔ جب ایک پھول مرتا ہے تو اس میں سے بیج جنم لیتا ہے، جب بیج مرتا ہے تو اس سے پودا پیدا ہوتا ہے، اور یوں زندگی جاری اور ساری رہتی ہے۔ زندگی ہمیشہ موت سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ خواہش کو جنون نہ بنائیں کہ زندگی میں بہت کچھ ہمارے لیے نہیں ہوتا۔ ہمارے معاشرے میں بہترین انسان وہ ہے جو فوت ہو چکا ہے۔
دنیا کی سب سے بڑی حقیقت بھوک ہے، جو اخلاقیات کے سارے سبق، عقیدے کے سارے کرشمے اور زبان فلسفے کے سارے جوہر بھلا دے۔ انسان جب تک اپنا مول نہیں لگاتا انمول کہلاتا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، غصہ ایسی آندھی ہے جو دماغ کا چراغ گل کر دیتی ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اصل کمال علم اور عمل دونوں کو جمع کرنے میں ہے۔ حضرت بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دشمن کی دشمنی اس سے مشورہ کرنے سے ختم ہو سکتی ہے۔ صلح و صفائی عیبوں کو ڈھانپنے کا ذریعہ ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، انسان خود عظیم نہیں ہوتا، اس کا کردار عظیم ہوا کرتا ہے۔ واصف علی واصف فرماتے ہیں، جب صلح ہو جائے تو پرانے جھگڑے نہ بیان کرو، اس شخص کو معاف کر دو جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں چل رہا۔ انسان کی تقدیر اس کے مزاج کی شکل میں اس کے اندر موجود رہتی ہے۔ یہ مزاج خواہش پیدا کرتا ہے، خواہش عمل پیدا کرتی ہے، اور عمل ایک نتیجہ پیدا کرتا ہے، اور نتیجہ تقدیر ہے۔ آپ فرماتے ہیں، ڈر اس کو ہوتا ہے جو اپنے لیے جیتا ہو، جو کسی مقصد کے لیے زندہ ہو اسے کوئی ڈر نہیں۔ خدا اور انسان کے درمیان ایک فرق یہ بھی ہے کہ جب بھی خدا سے ضرورت پڑتی ہے وہ انسان کو مدد کے طور پر بھیج دیتا ہے، اور جب ہمیں انسان سے کام پڑتا ہے تو وہ خدا بن جاتا ہے۔ دنیا کو جتنا قریب کرو گے فریب نفس میں مبتلا ہوگے۔ کتنی وحشت ہے درمیان ہجوم، جس کو دیکھو گیا ہوا ہے کہیں۔ ہم کو قدرت ہی سکھا دیتی ہے کتنی باتیں، کاش استادوں کو قدرت سے پڑھانا آئے۔ علم کا کمال یہ ہے کہ پڑھتے پڑھتے اس مقام پر پہنچ جاؤ کہ بالآخر تمہیں یہ کہنا پڑے کہ ہم کچھ بھی نہیں جانتے۔ ایک درویش میرے جسم کو چھو کر بولا، کیا عجب لاش ہے، سانس بھی لے سکتی ہے۔ لوگ خوش ہیں اسے دے دے کے عبادت کے فریب، وہ مگر خوب سمجھتا ہے خدا ہے وہ بھی۔ لوگوں کو اپنی اچھائیاں بتا بتا کر ان سے ساتھ رہنے کی بھیک مت مانگیں، بلکہ اپنی کچھ برائیاں بتا کر دیکھیں کہ کون کون ساتھ چلتا ہے۔ اپنی انا کے لیے دوسروں کو جھکانے والا کبھی دوسروں کے دل میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتا۔ مولانا رومی فرماتے ہیں، گزشتہ واقعات کو یاد کرنا اور آئندہ کی فکر دراصل خدا سے حجاب ہے۔ تو دونوں کو جلا دے، ماضی اور مستقبل کے واقعات پر نہیں، ان کے پیدا کرنے والے پر نظر رکھ۔ وہ احساس بہت ہی الگ ہوتا ہے جب اللہ کی محبت کو محسوس کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے۔ ضائع ہونے سے بچا لے میرے معبود مجھے، یہ نہ ہو وقت مجھے کھیل تماشا کر دے۔ محبت کوئی راستہ تھوڑی ہے کہ چلتے چلتے راستہ بدل لیا جائے۔ محبت تو ایک سکوت ہے، ٹھہراؤ ہے، ایک ہی در پہ زندگی بتانے کا نام ہے۔ منزلیں پاؤں پکڑتی ہیں ٹھہرنے کے لیے، شوق کہتا ہے کہ دو چار قدم اور سہی۔ قرآن پڑھتے ہوئے لگتا ہے جیسے وہ دلاسا دے رہا ہو کہ میں ہوں نا تمہارے ساتھ۔ انسان کو اللہ کا قرب عقل سے نہیں عشق سے ملتا ہے۔ اللہ کے یہاں امتحان عاشق کا ہوتا ہے، منافق کا نہیں۔
خودی میں ڈوب جا غافل، یہ سرے زندگانی ہے، نکل کر حلقہ شام و سحر سے جاودہ ہو جا۔ خبر نہیں کیا ہے نام اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی، عمل سے فارغ ہوا مسلماں بنا کے تقدیر کا بہانہ۔ اے لا الہ کے وارث باقی نہیں ہے تجھ میں، گفتار دل برانہ کردار کاہرانہ۔ پرندوں کو نہیں دی جاتی تعلیم اڑانوں کی، وہ خود ہی طے کرتے ہیں منزل آسمانوں کی۔ رکھتا ہے جو حوصلہ آسمانوں کو چھونے کا، اس کو نہیں ہوتی پرواہ گر جانے کی۔ اور جو تیرے نصیب میں نہیں ہے تجھے کبھی نہیں ملے گا، چاہے دو ہونٹوں کے درمیان ہی کیوں نہ ہو۔ بے شک رب ہمت سے زیادہ دکھ نہیں دیتا، دکھ بڑا ہو تو ہمت بھی بڑھا دیتا ہے۔ دنیا میں دو طرح کے درد ہیں، ایک وہ درد جو آپ کو تکلیف دے، اور دوسرا وہ جو آپ کو بدل دے۔ تو شاہی ہے پرواز ہے کام تیرا، تیرے سامنے آسماں اور بھی ہیں۔ اور یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ نے کبھی کچھ ایسا کیا ہو جس سے خوش ہو کر اللہ نے آپ کا ذکر فرشتوں میں کیا ہو، اور فرشتوں نے آپ کے لیے دعا کی ہو۔ یا رب، اندر کے موسم آباد رہیں، باہر گزارا ہو جاتا ہے۔ محبت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے جان کھپا دینا۔ اچھائی اور برائی کی ایک جنگ حقیقت میں ہوتی ہے، لیکن اس سے پہلے ان کی کئی جنگیں خیالات کی دنیا میں ہوتی ہیں۔ حقیقی جنگ جیتنے کے لیے پہلے خیالات میں اچھائی کا جیتنا ضروری ہے۔ قلب جاری ہونا یہ ہے کہ تیرا شعور بیدار ہو جائے، بدی تیرے دل میں کھٹکنے لگ جائے، اور نیکی تیرے دل میں اطمینان پیدا کرنے لگ جائے۔ یہ جس انسان کے اندر بھی پیدا ہو گیا، اس کا دل جاری ہو گیا۔ قدرت کا ایک قانون ہے، وہ ڈھیل دیتی ہے، پھر کوئی متکبر بن جاتا ہے اور کوئی عاجزی اختیار کر لیتا ہے۔ خود سے ہی ہر بات کا مطلب نکال کر بیٹھ جانا ہمارے نفس کی پسندیدہ لذت ہے۔ برداشت عقل مند آدمی کا وہ صبر ہے جس کا مظاہرہ وہ جاہل آدمی ہوا۔ میرا اب جی یہ چاہتا ہے اپنی ذات خلوت سے، ہجوم دنیا کی نسبت سے، ناتا توڑ کر اپنا تیری منزل کی جانب کہیں روپوش ہو جاؤں، میں ایک درویش ہو جاؤں۔ میں نے پوچھا عشق پیغمبر کی پرکھ کیا ہے؟ اس نے کہا سراپا شرمندگی شرمندگی شرمندگی، کہ اس دعوی عشق کے قابل نہیں ہوں میں۔ پھر اظہار عشق کا طریقہ کیا ہے؟ اس نے کہا زباں بندی، تالو سے لگی ہوئی زبان، جھکا ہوا سر، اور اپنے وجود سے مسلسل انکار۔ عشق پیغمبر کی راہ کیا ہے؟ خلق خدا سے عشق، اشرف المخلوقات میں رکھا ہے راز عشق۔ عشق قرب نہیں مانگتا، عشق تو رضا چاہتا ہے، اور رضا تو فنائے ہستی کے بعد حاصل ہوتی ہے۔ ذکر درویش کے دل کو جلاتا ہے، جلے بغیر تم عاشق تو دور ایک اینٹ بھی نہیں بن سکتے۔ درویش کو اندر سے جلنا ہوتا ہے۔ عشق سے خالی انسان حیوان ہوتا ہے، اور حیوان نصیحت نہیں سمجھ سکتا۔ عشق کرنے کے بھی آداب ہوتے ہیں، جاگتی آنکھوں میں بھی خواب ہوتے ہیں۔ حقیقت کی راہ پر چلنے سے پہلے اس کی رکاوٹیں دور کرنی پڑتی ہیں، ورنہ تم الجھ کر گر جاؤ گے اور تمہیں خبر تک نہ ہوگی کہ کس چیز سے چوٹ لگی۔ الفاظ موجود ہوتے ہوئے بھی ضبط کرنا اور خاموش ہو جانا ہی صبر ہے اور تربیت کی عکاسی ہے۔ راز
خود رازدار کی حفاظت کرتا ہے۔ میں نے یہ کیا، میں نے وہ کیا، یہ سب کہنے والا سکون سے محروم رہتا ہے۔ عشق رومی، عشق جامی، عشق کوہ طور، عشق حبشی، عشق کرنی، عشق ہے منصور۔ یہ کیا کہ خاک ہوئے ہم جہاں وہیں کے نہیں، جو ہم یہاں کے نہیں ہیں تو پھر کہیں کے نہیں۔ سر بسر یار کی مرضی پہ فدا ہو جانا، کیا غضب کام ہے راضی برضا ہو جانا۔ دل دکھنے سے چہرے کی رنگت خود ہی بدل جاتی ہے۔ جتنی شدت سے تم دنیا سے محبت کرتے ہو، اتنی شدت سے اگر خدا سے عشق کرتے تو ولی ہو جاتے۔ وہ مت جانو جو تم جانتے ہو، وہ جانو جو تم جانتے نہیں۔ جو کوئی بھی اتحاد کا پانی پیتا ہے، وہ بڑھتے بڑھتے سمندر بن جاتا ہے، اور جو کوئی متحد ہونے کے بجائے علیحدگی پسند کرتا ہے، وہ چھوٹا اور چھوٹا اور بالآخر ختم ہو جاتا ہے۔ حسد والی آوازیں ہمیشہ گرم ترین لہجوں میں رہتی ہیں۔ گہری ہنسی ہنسنے کے لیے تمہیں اپنی خاص تکلیفوں کے ساتھ صلح کرنی ہوگی اور ان کے ساتھ کھیلنا سیکھنا ہوگا۔ لوگ سوچتے ہیں کہ کسی دوسری جگہ جا کر وہ خوشی سے رہیں گے، پر حقیقت میں ایسا نہیں، کیونکہ وہ جہاں بھی چاہیں گے خود کو بھی ساتھ لے کر جائیں گے۔ خود سے بحث کرو گے تو سارے